اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری گر کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سفین میں گئیں۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا، اس نے وہاں 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر زمین کے ہر طبقے پر 1000 سال عبادت کر کے زمین اور دنیا پر آیا، زمینی دنیا پر آیا۔ حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 باز و زبر عزت سبز کی عنایت کیے، تب وہ وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا، وہاں 1000 سال عبادت کی، خدا تعالیٰ عز و جل کو سجدہ کیا، نام اس کا فشا ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال رب العالمین کی عبادت کی، وہاں نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، اس کو پکارا گیا، وہاں ولی۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا، نام اس کا عزازیل رکھا گیا۔ بعد اس کے 6ٹھے آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال عبادت کی، پھر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں 1000 سال رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک ذرہ برابر جگہ بھی اس نے زمین اور آسمان میں باقی نہ رکھی جہاں پہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سر نہ جھکایا ہو۔ بعد میں عرش معلیٰ پر جا کر 6000 سال تک اللہ تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سر سجدے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، مجھے لوح محفوظ پر فضل و کرم سے اپنے اٹھا کہ تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اسرافیل علیہ السلام اسے اٹھا کر جب وہ لوح محفوظ پر گیا، اس کی نظر نوشتے پر جا پڑی، اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ 6 لاکھ برس تک اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود و مرجوم کر رکھ دے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہاں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم بجا نہ لاوے، اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا، اللہ تعالیٰ، جو شخص حکم اپنے خدا کا نہ مانے، سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزازیل، تو اس کو لکھ کے رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ حاصل یہ ہے کہ عزازیل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے۔ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزینے وار بہشت کار رہا، یعنی بہشت کے خزانوں کا خزانچی رہا، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک منبر نور کا رکھوا کر 1000 سال تک درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور جمیع ملائک اس منبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا گناہ معاف کرے۔ ایک روز فرشتوں کی نظر لوح محفوظ کے نوشتے پر جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب عزازیل نے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں سر کو مارتے ہو؟ انہوں نے کہا، لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اور ایک دن عزازیل نے جناب اللہ تعالیٰ کی عرض کی کہ یا الہی، جنوں نے زمین پر آپس میں کچھ تو خون و فساد برپا کیا ہے، مجھ کو ان پر سپہ سالار کر کے بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور عزازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا۔ کسی کو قتل اور کسی کو کوہ قاف میں ڈال کر روح زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔
بعد میں درگاہ الہی سے خطاب کیا، اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین پر ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ، بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے، اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیویں۔ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لو، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار و مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین کے خاک پا ہوں، طاقت تحمل عذاب اللہ کی نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام نہ ہو پایا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک روئے زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ تو دانا اور بینا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا ربی، آپ کے بندے مجھے دشمن ہو جائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے۔ جناب باری اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تم غم نہ کرو، خالق مخلوقات کا میں ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گرا دوں گا، ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، کوئی تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو تپ میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ پس باران رحمت کا برسا، تب وہ خاک 2 برس میں گل ہوئی، یعنی پانی میں ملی، اور پھر گیلی مٹی میں کیچڑ میں بنی، اور پھر خشک ہوئی، اور پھر جب اسے انگلی سے